جتنے خدشات ہیں صدیق اس میں عوام کی بات نہیں. مثال کے طور پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہماری مرضی کی نہیں ہو رہی, فنڈز ہمارے ساتھ اس طرح سے شیئر نہیں کیے جا رہے, ہمارے کام اس طرح نہیں کیے جا رہے. لوگوں کی کہیں بات نہیں ہے کہ جی آپ کس طرح مہنگائی کنٹرول کریں, ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنائیں, یا حتیٰ کہ الیکشنز کی بات کہ جی آپ کا کام الیکشن تھا وہ تو چھوڑ دیجیے, وہ تو سب نہیں چاہتے تھے. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, اس کے واقعات ہو رہے ہیں, اور پولیس جو ہے وہ صرف پولیس ایکشن پروٹیسٹرز پر ہے. اب یہ افتخار فردوس صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کیمرا پرسن آف our Peshawar Press Club was beaten for recording protesters being beaten by the district administration, by the city and police. His camera was also illegally confiscated. The additional deputy commissioner says she won't allow this being recorded. So much for press freedom. کہ جی اگر وہاں کوئی احتجاج ہوتا ہے, پولیس ایکشن ہوتا ہے, اس کو ریکارڈ کر رہا ہے تو اس کا کیمرہ چھین لو, صحافی کا, اس کو بھی مارو, زدوگوب کرو. اور ضلع انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہم کریں گے, ماریں گے, چھوڑیں گے نہیں. ان کی توجہ تو یہاں ہے. تو لوگ تو پھر جو اس وقت حکومت ہے, چاہے مولانا صاحب ہوں, چاہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی, وہ تو ان کو الزام دیں گے اس نگران حکومت کا, نگران سیٹ اپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نگران سیٹ اپ میں کسی کو کچھ نہیں مل رہا, اس بات پہ لڑائی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نگران سیٹ اپ میں تو شکایت مولانا فضل الرحمان سے ہے کے پی کے میں, کہ ان کے جو گورنر ہیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں, ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے وہاں پہ بندر بانٹ کر رہے ہیں اپنی لوگوں میں. یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ مذہبی ایک تشخص رکھتے ہیں, ان کے پاس جو وزارتیں ہیں ان کے اوپر جو کرپشن کے سنگین الزامات لگ رہے ہیں, اگر یہاں پر اگر احتساب واقعی ہو تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو سیکولر اور لبرل جماعتیں ان کی کرپشن آپ بھول جائیں گے. اس طرح کی کرپشن جو ہے وہ موجودہ دور میں ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کرپشن کے حوالے سے قوانین ایسے ان میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں کہ کرپشن کے خلاف کارروائی جو ہے وہ تقریباً ناممکن بنا دی گئی ہے. جو مولانا صاحب اس وقت رولہ ڈال رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں, یا پریشان ہو رہے ہیں, یا ان کی جو آہیں اور سسکیاں سیاسی طور پر سامنے آ رہی ہیں, وہ دراصل اگلے الیکشن کے بعد کی چیزوں پر آ رہی ہیں. کیونکہ مولانا صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ اس وقت بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ اگلی حکومت میں کس میں کے پاس کیا حصہ ہوگا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا قائد ہوں, میں آپ کا سیاسی قائد ہوں, میں آپ کا سیاسی سپہ سالار ہوں, میں آپ کا کپتان ہوں, پی ڈی ایم کا سربراہ میں ہوں, اور آپ اکیلے بیٹھ کے بندر بانٹ کر رہے ہیں, ہمارا حصہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ مولانا صاحب رولہ ڈال رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مولانا صاحب سے جو کام لیا جانا تھا وہ لیا جا چکا ہے. اب مولانا صاحب کی آہیں اور سسکیاں جو سیاسی طور پر ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب اپنی آپس میں بندر بانٹ کریں گی, مولانا صاحب کو آگے رکھیں گی. پہلے مولانا کی ضرورت ان کی اس لیے تھی کہ مولانا صاحب کے پاس مدارس ہیں, مدرسے کے طلبہ جو ہیں ان کو استعمال کرنا تھا, ان کے ذریعے کیوس پیدا کرنا تھا, ان کے ذریعے ریاست کو بلیک میل کرنا تھا, اس کے ذریعے اداروں کو بلیک میل کرنا تھا. یہ بتانا تھا اداروں کو کہ بھائی 20 سے 25 ہزار تو مدرسے کے طلبہ وہ ہیں کہ جن کو آ کے بٹھا دیں گے اور وہ 10 سال تک بھی بیٹھے رہیں گے اور اف بھی نہیں کریں گے. ایسی ان کی برین واشنگ ہوئی ہے ان مذہبی بچوں کی, اور جس طرح کے ان بیچاروں کا وہ سارا برین واشنگ اور یہ ساری چیز کی گئی ہے. تو وہ مولانا صاحب جو کام لیا جانا تھا وہ لے لیا گیا ہے. اب مولانا صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے, نہ ہی مولانا صاحب کی ضرورت ہے. اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں جو بچوں کو لاتا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ کریں جو میرا ڈیو شیئر بنتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ کیا کس چکر میں بھائی, آپ اپنی سیٹ نہیں جیت سکے, آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم جو ہے وہ اگلی کے پی کے کی حکومت دے دیں یا بلوچستان کی حکومت دے دیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے, یہ جو ساری بلیک میلنگ ہے, یہ اگلی حکومت کے شیئر کے اوپر ہے. مولانا صاحب وہ شیئر مانگ رہے ہیں جس کا کسی طرح سے بھی وہ نہ تو حقدار ہے نہ ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس عمران خان کی حکومت کو گرانے میں, عدم اعتماد کرانے میں اور اس سے پہلے اداروں کو بلیک میل کرنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ مین ان کا کردار تھا. تو اس لیے حصہ بھی ان کو زیادہ ملنا چاہیے, جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دینے کو تیار نہیں ہے. صحیح. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا, یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے, وقت گزر جائے گا. اب زندگی فیصلے کی گھڑی, ساری معیشت کے دھر ہے کھڑی, کرنے پڑیں گے کٹھن فیصلے, تجھ پہ یہ کیسی
کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان، خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان، دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان، خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان، دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول، پاکستان کے لیے بول، ہمارا پاکستان، مشن معیشت۔ دیکھنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔